الصفا والمروة من شعائر الله وقال تعالى في مقام آخر إن أولياءه إلا المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے بلند دعا پڑھیں اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء وعلم الله ورب ذرني بجمالك واغسلني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت کا مجھے بھی اس بات کا احساس ہے کہ وقت دامنگیر ہے اور بس سرکار قطب المدار میں حاضری کی غرض سے یہ فقیر قدری بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے اور کرم فرمائیاں پیر طریقت شیخ الحسن حضرت اللہ سید علیہ الزمانیہ کی ان کی عنایات مجھے یہاں تک لے آئی کہ سرکار قطب المدار کا روضہ ہے اور یہ فقیر قدری خراج عقیدت کے لیے حاضر ہے. مذکورہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. دوسری آیت مبارکہ دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اولیاء الا المتقون کہ وہ لوگ اللہ والے ہیں وہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں کہ جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں. سرکار قطب المدار کی 596 سال کی عمر مبارک کو آپ پڑھیں اور دیکھیں. سرکار قطب المدار کی زندگی کے ایک ایک حصے کو دیکھیں تو مکمل زندگی آپ کی سیرت مبارکہ سے لبریز نظر آتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں مکمل زندگی آپ کی لبریز نظر آتی ہے. ہر ادا سے سنت رسول کی بو آتی ہے اور اس طرح سے آپ نے عبادات کی ہے کہ آپ کی عبادتوں کی کوئی نظیر بھی پیش نہیں کی جا سکتی. آپ اگر حبس دم فرماتے تو مہینے گزر جاتے سالہ گزر جاتے اور اللہ رب العالمین نے یہی پر قطب المدار کی اتنا بڑا یہ ایک لقب ہے اور ایک منصب ہے کہ غوث قطب ابدال سب آپ کے تابع ہیں. ہمارے ہاں پرانے زمانے میں چکی ہوا کرتی تھی اور چکی کے بیچ میں ایک سندھی لگی ہوتی ہے تو ہم اپنی زبان میں اس کو قطب کہتے ہیں. آپ سرکار قطب المدار کے مرتبے کو اور منصب کو دیکھیں کہ ایک قطب کا منصب اور مرتبہ کیا ہے کہ اس چکی کے درمیان ایک وہ لگنے والی سندھی کو قطب کہا جاتا ہے اور اس قطب میں وہ چکا فٹ ہوتا ہے اور وہ چکا جو گھومتا رہتا ہے لہذا دانا نیچے آتا رہتا ہے اور پستا رہتا ہے. ہم اسی دانے کے گھومنے کے مترادف لوگ ہیں کہ جو کسی ولی کسی قطب کے فیضان کے تلے ان کی اتباع ان کی فرما برداری کرتے رہتے اپنی زندگی کو گزارتے رہے تو گویا کہ ہم اس کی نگرانی میں رہتے ہیں اللہ رب العالمین کے کرم کے سائے تلے ہیں. اس کو قطب کہا جاتا ہے کہ جو تمام ولی اس قطب کے تابع رہتے ہیں. سرکار قطب المدار کے مرتبے اور منصب کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں غوث قطب ابدال سب زمین جھکائے ہوئے ہیں. یہ سرکار رب العالمین کے مرتبے کا آپ اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں. تقویٰ پرہیزگاری اس درجہ آپ کی زندگی کے اندر شامل ہے کہ ہر پہلو سے فاطمہ الزہرا کی بو نظر آتی ہے, مولائے کائنات کا رنگ نظر آتا ہے, صدیق اکبر کی صداقت نظر آتی ہے, ابو بکر و عثمان کی بو نظر آتی ہے, مولائے کائنات کی صفحت نظر آتی ہے. اور یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے جو جس نیت کے ساتھ حاصل ہو وہ ہر اپنی اس مراد کے اندر کامل ہو کر کے یہاں سے وابستہ ہو کر کے ان کے فیض و برکات حاصل کر کے اپنے خالی دامن کو پڑ کر کے واپس ہوتا ہے. تو آپ جب ایک ایسے ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو اگر سانس بھی لیں تو بہت آہستہ سے, اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب. یہ وہ بارگاہ ہے کہ سرکار قطب المدار کی زندگی آپ کی حیات مبارکہ ہمیں بتاتی ہے
ہم سرکار قطب مدار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مداری بھی کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم مداری ہیں، لیکن نسبتیں پھر بھی ہماری کمزور ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ نسبتیں یا ہماری عقیدتیں کمزور کیوں ہیں؟ سرکار مدار العالمین کی محبت عشق مصطفیٰ سکھاتی ہے۔ آپ اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کر لیجئے تو آپ سے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھیے، یہ کیجئے، وہ کیجئے۔ میرا تو ماننا یہ ہے، میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ ہر عاشق رسول کے دل میں آپ عشق مصطفیٰ پیدا کر لیجئے۔ عشق تو ہے لیکن کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اگر کامل اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کر دیا جائے تو چہرے پر داڑھی بھی نظر آتی ہے، زندگی میں حج کی عبادت بھی نظر آتی ہے، نمازوں سے سجدے بھی لبریز نظر آتے ہیں، ہر ادا سے سنت مبارکہ کی بو اس کی زندگی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ عشق مصطفیٰ اس کی زندگی کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ سادات مکن پور شریف کا بہت کثیر مجمع ہے اور یہ فقیر قدیری حاضر ہے۔ کوئی ایک انسان، یہ بات یاد رکھیے کہ آپ ادب، حضرت بشر حافی کو ایک کلام پاک کا چھوٹا سا ٹکڑا مل جاتا ہے، آپ نشے کی حالت میں ہوتے اس کو صاف کرتے ہیں، مشک و عنبر اس پر عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اس کی تعظیم و تقریر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس تعظیم و توقیر کے عوض وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے روز اول سے لے کر کے صبح قیامت تک ان کی محبت عاشقان مصطفیٰ کے دل کے اندر اسی طرح سے زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ تو کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، مفتی دین بن جائے، لیکن وہ عالم رسول کے برابر نہیں ہو سکتا، عالم رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کشمشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر احمر ہو نہیں سکتا، کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل پیغمبر کے برابر ہو نہیں سکتا۔ لیکن اہل سعادت پیارے آقا علیہ السلام کی نسبت شامل ہو جانے کی وجہ سے، ان کا خون ان کی رگوں میں دوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو افضل کر دیا، اعلیٰ کر دیا، بلند و بالا کر دیا۔ لیکن سرکار مدار العالمین کی محبت اور آپ کا فیض، آپ کا کرم اور زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے کہ جب اہل سعادت بھی ہو اور دوہری عنایت اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ اگر حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، مفتی اسلام بھی ہو، تو سرکار مدار العالمین کی اس پر دوہری عنایت ہو جاتی ہے، اور ایسی عنایت ہو جاتی ہے کہ بارگاہ قطب المدار کا جب فیض اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہوتا ہے تو کوئی امیر القلم بن کر کے نظر آتا ہے، کوئی محقق اصل بن کر کے نظر آتا ہے، کوئی مجاہد اعظم بن کر کے نظر آتا ہے، کوئی انتخاب العلماء بن کر کے نظر آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، سیادت میں وراثت چلتی ہے کہ باپ سید ہے تو بیٹا بھی سید ہوگا، لیکن علم کے اندر وراثت نہیں چلتی۔ علم محنت سے آتا ہے۔ امیر اہل سنت مجدد دین و ملت علامہ مفتی شاہ سید امام سید انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ محتاج تعارف نہیں ہے، عالم دین بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، مفتی دین بھی ہے، اور ایسی عطا ہوئی کہ علم کا کوئی جواب نہیں، شاعری کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اگر آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کی بات کی جائے تو اس کی بھی نظیر کوئی پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی ناقص ہے۔ لیکن جب سرکار مدار العالمین نے انتخاب کو اپنا جب انتخاب کر لیا، جب اپنے فیض سے اس قصت کو مکمل کر دیا، تو ایسا انتخاب کیا کہ زمانے نے دیکھا ہے کہ وہ انتخاب العلماء نے اپنے علم کی بنیاد پر وہ مثال قائم کی کہ جس کی نظیر آج سارا عالم مل کر کے کوئی پیش نہیں کر سکتا، اور زمانے نے دیکھا ہے کہ فیضان مدار العالمین اس طرح سے برسا ہے کہ جب بارگاہ قطب المدار میں حاضر ہوتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ انتخاب قدیری ہوا ہے کبھی، مل گیا جب اتارا مکن کے اوپر، بصیرت الایمان کی شکل میں وہ عظیم ہمیں تشریف عطا فرمائے کہ جس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی، جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، مدارج شریف کی شکل میں ہمیں وہ تشریف عطا کی کہ کوئی بھی اس کی نظیر کوئی بھی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ لہذا بہت کثیر تعداد میں آپ کی تشریف مبارکہ ہے۔ یہ مدار، یہ سرکار مدار العالمین کے ساتھ وہ ذات ہے کہ آپ اپنی و محبت کے ساتھ اگر اپنی جبی کو جھکا دیں تو یہ کیا کہنا آتا ہے کو بھی محتاب رکھنے کی صلاحیت آپ کے گدا کے اندر نظر آتی ہے۔ آپ کا تو مرتبہ بہت ترقہ والا ہے۔ بارگاہ رب العالمین میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس فقیر قدیر کی حاضری کو مقبول فرمائے اور سرکار فیضان مدار العالمین سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، اور سرکار فیضان مدار العالمین سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہترین خطاب